بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ساتواں سبق پڑھیں گے شکوہ اور جواب شکوہ کا، جو 6 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس سے اول پہلا شعر: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ترجمہ: اپنی خودی روحانی عظمت و خودداری کو اتنا بلند کر کہ اللہ بھی تجھ سے پوچھے اے بندے تو کیا چاہتا ہے۔ تشریح: اقبال انسان کو تعلیم دیتے ہیں کہ وہ اپنی روحانی اور اخلاقی ترقی پر اتنی محنت کرے کہ وہ تقدیر کا محض مفعول نہ ہو بلکہ خود اللہ کے فیصلے اس کی رضا کے تابع ہوں۔ دوسرا مصرع: نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ ترجمہ: تو نہ زمین کے لیے پیدا ہوا ہے نہ آسمان کے لیے، بلکہ یہ سارا جہان تیرے لیے ہے، تو کسی کے لیے نہیں۔ تشریح: انسان کی عظمت اور مقام کو اجاگر کرتے ہوئے اقبال فرماتے ہیں کہ دنیا کو انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اسے دنیا کے پیچھے نہیں بلکہ دنیا کو اپنے پیچھے رکھنا چاہیے۔ تیسرا مصرع: عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے۔ ترجمہ: آدمی خاکی کی عظمت اور بلندی سے ستارے بھی ڈرتے ہیں، کہیں یہ بظاہر گرا ہوا انسان چمکتا چاند نہ بن جائے۔ تشریح: اقبال بتاتے ہیں کہ انسان میں ترقی کی ایسی صلاحیت ہے کہ وہ اگر چاہے تو آسمان سے بلند مقام حاصل کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنی اصل پہچان کو پہچانے۔ نمبر 4، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ترجمہ: سچائی، عدل اور بہادری کا سبق دوبارہ پڑھ، کیونکہ تجھے دنیا کی قیادت کی ذمہ داری سونپی جائے گی۔ تشریح: مسلمانوں کو اقبال یاد دلاتے ہیں کہ اگر وہ دنیا میں قیادت چاہتے ہیں تو انہیں اپنی اصل دینی اقدار کو پھر سے اپنانا ہوگا۔ نمبر 5، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالے نہ ملا ہارون۔ ترجمہ: اگر مظلوموں کو کوئی نجات دہندہ میسر آ جاتا تو ظالم اتنا بدنام نہ ہوتا۔ یہ شعر استعاراتی ہے، جس میں اقبال ظالم اور مظلوم کی کہانیوں کو بیان کر رہے ہیں۔ اگر مظلوموں کو کوئی رہنما مل جائے تو وہ ظلم کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ترجمہ: نرگس یعنی پھول ہزاروں سال اپنی بے نوری پر روتی رہتی ہے،
کیونکہ کسی رہبر، کسی بصیرت والے انسان کا پیدا ہونا بہت مشکل ہے۔ تشریح: یہ شعر اقبال کے فلسفہ رہنمائی پر روشنی ڈالتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ رہنما اور قائد عام نہیں ہوتے، ان کی آمد ایک غیر معمولی واقعہ ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں کلام اقبال کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق